الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، بہت سارے بھائیوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا خواتین مستورات عورتیں بناؤ سنگار کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام ایک فطری مذہب ہے، دین فطرت ہے۔ انسانی جذبات کو اسلام دباتا نہیں ہے، انسانی جذبات کے اسلام پوری رعایت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکامات مردوں اور عورتوں کو بتائے ہیں، جن کا پابند اسلام نے کیا ہے، ان سب میں مرد اور عورتیں دونوں کی رعایت کی گئی ہے۔ دونوں کے جذبات کو دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے احکام کو اتارا، نازل فرمایا ہے۔ تو بناؤ سنگار عورتیں کر سکتی ہیں، میک اپ کر سکتی ہے، لیکن اس کے چند شرائط ہے۔ ان شرطوں میں، ان حدود میں رہ کر عورتیں بناؤ سنگار کر سکتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے بناؤ سنگار کی، میک اپ کی، کہ زینت کو چھپانا مقصد ہو، ظاہر کرنا نہ ہو۔ قرآن پاک کی آیت جس کو میں نے ابھی تلاوت کیا، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں عورتیں مستورات اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہیں، اطمینان کے ساتھ اپنے گھروں میں رہیں، غیر مردوں کو بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرے، جیسا کہ پہلی جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں عورتیں مردوں کو اپنا خوبصورتی بناؤ سنگار دکھایا کرتی تھی۔ قرآن پاک نے اسے منع کیا اور آگے نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس آیت نے یہ واضح فرما دیا کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے واضح فرما دیا کہ ضرورت کے وقت عورت پردے کے ساتھ باہر جا سکتی ہے۔ لیکن اس فقرے نے یہ عظیم اصول بیان فرما دیا کہ عورت کا اصل فریضہ گھر اور خاندان کی تعمیر ہے، اور ایسی سرگرمیاں جو اس مقصد میں خلل انداز ہو، اس کے اصل مقصد زندگی کے خلاف ہے، اور ان سے معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ عورت کا اصل ٹھکانہ جو ہے تو وہ گھر ہے، لیکن ضرورت کے موقع پر عورتیں پردے کے اہتمام کے ساتھ باہر جا سکتی ہیں۔ اور قرآن پاک نے زینت کے تعلق سے اسی آیت میں یہ فرما دیا کہ مردوں کو بتانا مقصد نہ ہو زیب و زینت میک اپ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ غیر محرم کے سامنے نہ جائے۔ زیب و زینت اختیار کرنے کے بعد، بناؤ سنگار کے بعد غیر محرم مردوں کے سامنے نہ جائے۔ اور محرم مرد کون ہے جن کے سامنے زینت کے ساتھ میں عورتیں جا سکتی ہیں؟ شوہر ہے، سسر ہے، یعنی اپنے سسرے ہیں، عورت کے سسرے ہیں، عورت کی اپنی اولاد ہے، سگے بھائی، اسی طرح سگا بھتیجا، سگا بھانجا، اور خواتین کے سامنے عورت زیب و زینت کے ساتھ میں جا سکتی ہے۔ اور ایسے بوڑھے انسانوں کے سامنے بھی جا سکتی ہے زیب و زینت کے ساتھ، بناؤ سنگار کے ساتھ، کہ جن بوڑھے مردوں میں بالکل عورتوں کی طرف کوئی میلان باقی نہیں، وہ کمزور ہو چکے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے بالکل ضعیف ہو چکے ہیں، ناتواں ہے، ان کا میلان عورتوں کی طرف جا نہیں سکتا۔ ایسے بوڑھے مردوں کے سامنے بھی خواتین زیب و زینت کے ساتھ میں آ سکتی ہیں، اور ایسے معصوم بچوں کے سامنے آ سکتی ہے جنہیں عورتوں کی طرف کوئی میلان نہیں ہے، عورتوں کے کوئی پوشیدہ باتوں کا ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے، تو ایسے معصوم بچوں، کم عمر بچوں کے سامنے بھی عورت زیب و زینت کے اختیار کرنے کے بعد جا سکتی ہے۔ تیسری شرط اسلام نے یہ لگائی کہ مردوں کی نظریں اپنی طرف کرانا نہ ہو۔ یہ نیت نہ ہو کہ میں خوبصورت اچھی طرح دکھوں گی زیب و زینت اختیار کرنے کے بعد تو مردوں کی نظریں میری طرف اٹھیں گی، یہ نیت بالکل نہ ہو، ورنہ حدیث میں آیا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے مجلس کے پاس سے گزرے وہ بدکار عورت ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ایسی زینت اختیار نہ کرے، ایسا میک اپ نہ کرے جو مردوں کے مشابہ ہو۔ مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے عورتوں کو منع کیا گیا، اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے مردوں کو اللہ کے نبی نے منع کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشابہت مردوں کی اختیار کرے اور جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ کوئی ناجائز عمل نہ کرے،
زیب و زینت اختیار کرنے میں، بناؤ سنگار میں کوئی ناجائز عمل نہ کریں۔ مثال کے طور پر نقلی بال، جوڑا وغیرہ جو عورتیں لگاتی ہیں، یہ ایسی کوئی چیز اختیار نہ کریں، اسلام نے منع ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ چھٹی چیز، کفار اور فساق، فاسق، فاجروں کی مشابہت اختیار نہ کریں، خصوصاً اہل کتاب یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ عورتیں ایسی زیب و زینت نہ کریں جس سے وہ نصرانی، عیسائی نظر آئے، یہودی نظر آئے، یا کافر نظر آئے، غیر مسلم نظر آئے۔ ایسے زیب و زینت اختیار کرنے سے اپنی حفاظت فرمائیں۔ ساتویں شرط یہ بتائی کہ بناؤ سنگار، میک اپ وغیرہ ایسا نہ کریں جس سے جسم کا نقصان ہو۔ کوئی ایسی چیز جسم پر، ناخن پر، بدن پر، بالوں پر ایسی چیزیں نہ لگائے کہ جس کے لگانے کے بعد آئندہ نقصان ہو سکتا ہے، جسم خراب ہونے کا ڈر ہے، پھنسی وغیرہ آنے کا خطرہ ہے، یا بدن کے کالا پڑ جانے کا، یا اور کوئی طرح دوسری بیماری کھڑے ہونے کا کوئی خطرہ ہو۔ ایسے میک اپ کے سامان کو استعمال نہ کرے، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آٹھویں شرط یہ بتائی کہ شہرت کا لباس نہ ہو۔ زیب و زینت میں شہرت لباس ایسا نہ اختیار کرے، ایسا لباس نہ پہنے کہ جس کے پہننے کے بعد شہرت ہونے لگے، یعنی اتنا مہنگا لباس پہن لیے کہ پورے گاؤں میں چرچا ہی ہے، یا شادی کا موقع ہے اس میں یہ چرچا ہو رہا کہ فلاں کی بیوی، فلاں کی بہن، فلاں کے بیٹے نے کیا لباس پہنی، کتنا مہنگا لباس پہنی، لوگ انگلیاں کرنے، اشارہ کرنے لگے اس طرف، لوگوں کے اشارے ہونے لگے اس لباس کی طرف اور پہننے والی کی طرف۔ تو ایسے شہرت کے لباس سے بھی اپنی حفاظت کریں۔ اسلام میں یہ بھی شہرت کے لباس پہننا بھی جائز نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہرت کے لباس پہننے سے منع کیا ہے۔ نمبر 9، اعتدال اور میانہ روی اختیار کریں۔ میک اپ کرنے میں اور بناؤ سنگار کرنے میں فضول خرچی نہ ہو، اعتدال اور میانہ روی ہو۔ اتنا زیادہ میک اپ بھی نہ ہو کہ عورتوں میں چرچا ہونے لگے کہ دیکھو کتنا زیادہ اس نے یہ کر لی، کتنا زیادہ یہ چیز لگا لی، ایسے چرچے بھی نہ ہو، اور اتنی مہنگی چیز بھی نہ ہو جو فضول خرچی میں آ جائے، بہت زیادہ مہنگا نہ ہو بلکہ درمیانی ہو، اعتدال کے ساتھ میں ہو زیب و زینت۔ 10ویں شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہو، شوہر کو خوش کرنا مقصد ہو، خوبصورت دکھانے کا مقصد، غیر مردوں کو دکھانا مقصد نہ ہو، بلکہ مقصد یہ ہو کہ میرا شوہر میری خوبصورتی دیکھ کر، میرا میک اپ دیکھ کر میرے شوہر کو خوشی ہو، میرا شوہر مجھے پسند کرے۔ اور دوسرا یہ نیت ہو کہ عورتوں کے درمیان صاف ستھری نظر آؤ۔ ان نیتوں کے ساتھ میں عورتیں زیب و زینت کا اختیار کر سکتی ہیں، ان شرائط کے ساتھ میں۔ اور اگر دوسری کوئی نیت ہو یا کوئی اور مقصد ہو زیب و زینت اختیار کرنے کا تو اسلام میں جائز نہیں ہے، اور ایسی کوئی چیز لگانا بھی جائز نہیں ہے جو ناپاک ہو، ناجائز حرام چیز سے بنی ہو، ایسی چیز لگانا بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کوئی عورت زیب و زینت اختیار کرتی ہے اعتدال میں رہتے ہوئے، شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے، تو بالکل اس کو اختیار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔